رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایک جملہ ہے جو بچپن سے اب تک ہم بہت دفعہ سن چکے ہوتے ہیں، یا ہم نے اسے کسی کی زبان سے سنا ہوتا ہے، یا یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم سب کے اپنی زبانوں سے یہ ادا ہوا ہو، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا۔ اب بات یہ ہے کہ دین اور دنیا کوئی دو سیپریٹ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ ساتھ لے کر چلنے کے لیے ایک بنیادی اصول کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ دونوں چیزیں ایک کیٹیگری کی ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان کے درمیان کوئی ایسا ڈفرنس ضرور ہو جس کی وجہ سے ان کا آپس میں موازنہ کرایا جا سکے، اور یعنی کمپیئر کیا جا سکے، اور پھر ان کو ساتھ لے کر چلا جا سکے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دنیا ایک زندگی کا نام ہے، جبکہ دین اس زندگی کو گزارنے کا نام ہے۔ تو یہ دو ایسی چیزیں نہیں ہیں سیپریٹ جن کو آپ اکٹھا کر کے کمبائن کر کے لے کر ساتھ میں چلیں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک آسان اگزامپل دوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ ہمیں کیا اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے، تو ڈاکٹر کا مشورہ کیا ہوگا آپ کو؟ وہ یہ کہے گا کہ آپ کی غذا میں مرغی بھی ہونی چاہیے، آپ کی غذا میں گوشت بھی ہونا چاہیے، آپ کی غذا میں دال سبزی بھی ہونی چاہیے، آپ کی غذا میں فروٹ بھی ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ ہر طرح کی فوڈ گروپ سے آپ نے کچھ نہ کچھ لینا ہے، اور سب کو ملا کر ساتھ لے کر چلنا ہے، تب آپ کی غذا مکمل ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ سب چیزیں جن کے نام لیے گئے، یہ سب کی سب چیزیں ایک کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہیں، وچ از فوڈ۔ کیٹیگری سیم ہے بٹ ڈفرینسز ہیں، اس وجہ سے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آخر ہمیں زندگی گزارنی کس طریقے سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین کو بھی اور دنیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی کچھ ڈیفرنٹ چیز ہے اور دین کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہ کانسیپٹ آخر آیا کیوں ہمارے دماغوں میں؟ کہاں سے یہ اس بات نے جنم لیا کہ دین اور دنیا کوئی سیپریٹ چیزیں ہیں جن کو ساتھ ملا کر لے کر چلنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا۔ ہم نے لفظ دین کو سمجھا یہ کہ دین زندگی کے کچھ ٹاسک کا نام ہے، کہ اگر ہم زندگی کے یہ ٹاسکس پرفارم کریں گے تو وہ ہم دینی کام کر رہے ہوں گے، اور باقی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوں گے وہ دنیا کا کام ہوگا۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے دین کے کام ہیں۔ اب ہم یہ دین کے کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ہم کام کر رہے ہیں زندگی میں وہ سارے کے سارے دنیاوی کام ہیں۔ تو اب سکسیسفل بندہ ہمارے ہاں کون سمجھا جاتا ہے؟ جو دین اور دنیا ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ جیسے کہ وہ نماز پڑھنے مسجد بھی جا رہا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھ کے آئے گا تو اس نے شام میں ایک کانسرٹ بھی اٹینڈ کرنا ہے۔ اب کیونکہ کانسرٹ ایک دنیاوی کام ہے، اور کیونکہ نماز پڑھنا ایک دینی کام تھا، تو اب یہ بندے نے دین اور دنیا بیلنس کر لی، which is totally wrong concept۔ ٹھیک ہے؟ دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں کرنا۔ آپ کھانا کھانے کے پروسیس کو دنیاوی پروسیس کہیں گے یا آپ دین کا کام کہیں گے؟ آف کورس آپ کہیں گے دنیا کا کام ہے، لیکن وہی کھانا اگر آپ کی پلیٹ میں حلال پڑا ہوا ہے، وہی کھانا اگر آپ نے حلال کمائی سے خرید کر رکھا ہوا ہے، اور اسے آپ بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر کھا رہے ہیں، اور اللہ کا نام لے کر کھانے کے بعد اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، تو اب یہی دنیاوی کام آپ نے کیا کیا؟ اس انداز میں کیا جو دین نے ہمیں سکھایا تھا۔ اور پھر جب اس کو دین کی روشنی میں پرفارم کر لیا تو اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ دنیا میں وہ جو آپ نے کھانا کھایا تھا وہ آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی بہتر عمل کرے گا، اور اس سے آپ کی آخرت میں بھی نیکی لکھی جائے گی اور آخرت بھی سنور رہی ہوگی۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آج کے بعد ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، بلکہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہم دین کی روشنی میں اپنی دنیا کی زندگی کو سنوار رہے ہیں۔